بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین اکرام، میرا آپ سے وعدہ ہے اور میں اپنے وعدے پر قائم ہوں اور اسے ایفا کروں گا کہ جب تک میرے پاس کوئی خبر نہیں ہوگی کوئی پیس خبر بنا کے آپ کے سامنے میں پیش نہیں کروں گا۔ آج میرے پاس جو خبر ہے اس پر حیرانی کی قطعی طور پہ کوئی ضرورت۔ خبر ہے عمران خان کے ساتھ فوجی قیادت کے مسلسل مذاکرات۔ تفصیل میں آپ کو بعد میں بتاتا ہوں خبر کی، لیکن ایک طرف آپ دیکھ رہے ہیں کہ بلوچستان کے حوالے سے مارنگ بلوچ 13 MPO یعنی 13 مینٹیننس آف پبلک آرڈر کے تحت مزید 30 دن کے لیے نظر بندی کے احکامات جاری کر دیے گئے ہیں۔ باقی جو کچھ بلوچستان میں ہو رہا ہے وہ اسی شد و مت سے ہو رہا ہے جس کا ذکر میں اپنے پچھلے ولاگز میں کرتا رہا ہوں۔ دوسری طرف آپ نے یہ بھی سن لیا ہوگا کہ عمران خان کے 9 مئی سے متعلقہ مقدمات بغیر ہیئرنگ کے، بغیر کسی کاروائی کے، صرف اس لیے ملتوی کر دیے گئے ہیں کہ ججز میسر نہیں۔ یہاں میں ایک جملہ ضرور کہتا چلا جاؤں گا، وہ میں بطور وکیل کہوں گا اور مکمل ذمہ داری سے کہوں گا کہ آپ کا نظام میں عدل و انصاف گل سڑ چکا ہے۔ یہاں چوری، ڈکیتی، رہزنی، ریپ، ایک دوسرے کی جائیدادوں پہ قبضہ کرنے کے مقدمات تو شاید چل رہے ہیں، لیکن جہاں تک تعلق ہے سیاسی مقدمات کا، ان مقدمات میں ماں سوائے تحریری حربوں کے اور کچھ سامنے نہیں آ رہا۔ اور یہ سارا انتظام 26ویں آئینی ترمیم کے ذریعے کیا گیا ہے اور عدلیہ کا ڈنک نکال دیا گیا ہے اور عدلیہ کو بے سر و پا کر دیا گیا ہے۔ اب اس عدلیہ کو عدلیہ کہنا ذرا معیوب سا لگتا ہے۔ آئیے اس خبر کی طرف جس کا میں نے ذکر کیا۔ ہفتے کے روز عمران خان کے ساتھ 4:30 بجے سپہر لوگوں کی ملاقات ہوئی ہے۔ جب میں کہتا ہوں لوگوں کی ملاقات ہوئی ہے تو یہ ملاقات ان کی تو حیثیت کچھ نہیں ہے۔ یہ 47 نمبر گدھوں میں سے کوئی گدھا نہیں ملا، ان کا کوئی نمائندہ وہ منہ ہی نہیں لگاتا۔ یہ لوگ سوچ بھی نہیں سکتے کہ عمران خان انہیں شرف باریابی بخشے۔ تو یہ جس طرح عمران خان کہتا رہا ہے کہ میں اگر مذاکرات کروں گا، بات چیت کروں گا، اگر میرے ساتھی جو باہر ہیں وہ بات چیت کریں گے تو ان لوگوں سے کریں گے جن کے پاس بست و کشاد کا اختیار ہے، یعنی مجھے قید کرنے کا یا مجھے چھوڑنے کا اختیار ہے۔ اور وہ کون ہے؟ وہ ہے ہماری فوجی قیادت۔ کیا اوقات باقی رہ جاتی ہے ان لوگوں کی، ان ISPR کے تنخواہ خوار صحافیوں کی یا جاتی عمرہ کے پالتو صحافیوں کی، جو آج بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ جب تک عمران 9 مئی کے معاملات پر معافی نہیں مانگتا فوج سے اور قوم سے، تب تک عمران خان کو کوئی راستہ نہیں مل سکتا، اس کے ساتھ کسی قسم کے مذاکرات نہیں ہو سکتے۔ میں نے آپ سے کہا ہے کہ ہفتہ کی سپہر 4:30 بجے عمران خان سے لوگوں نے جو ملاقات ہوئی ہے وہ اس طرح ہوئی ہے کہ جب ہم دیکھتے ہیں کہ پروٹوکول کیا ہے، گاڑی جا کر ڈیوٹی میں رکی ہے، بڑا گیٹ کھولا گیا ہے اور اس کے بعد 1.25 گھنٹے کے بعد وہ گاڑی باہر نکلی۔ بات چیت کیا ہوئی ہے اس کا مجھے کوئی علم نہیں، لیکن میں اس کا اندازہ ضرور کر سکتا۔ وہ جو یہ کہتے ہیں کہ عمران خان 9 مئی کے معاملات میں معافی مانگے، ناظرین اکرام میں ایک پولیٹیکل ورکر کی حیثیت سے اپنی مکمل دیانتداری کے ساتھ اور اپنے رب کریم کو حاضر ناظر جان کر کہتا ہوں کہ عمران خان کے خلاف جو سب سے بڑی سازش کی گئی، جو سب سے بڑا غلیظ حربہ استعمال کیا گیا، وہ 9 مئی کا اسکرپٹ تھا، جو باقاعدہ طور پہ بہت سے ذہنوں نے مل کر تیار کیا، اسے لکھا اور پھر اسے ریلیز کیا۔ اور پھر آپ نے دیکھا کہ تمام اہم عمارتوں پہ نہ کوئی پولیس کا پہرے دار تھا اور نہ ہی کوئی فوج کا پہرے دار، اور وہ فوٹیجز جس میں لوگ انگیخت دے رہے ہیں، مہمیز دے رہے ہیں، لوگوں کو کہہ رہے ہیں کہ چلو گرا دو، جلا دو، مٹا دو، وہ سارے کے سارے چہرے نہ تو آپ کو جیل میں نظر آتے ہیں اور نہ اس کے بعد وہ شکلیں دیکھنے کو آپ کو ملی ہیں، لیکن کیمرے کی آنکھ نے سب کچھ محفوظ کر لیا ہے۔ یہی تو وجہ ہے، عمران خان نے کہا ہے، انہوں نے کہا کہ اگر یہ 9 مئی کا واقعہ میں نے کروایا ہوتا، چونکہ یہ اتنا سنگین واقعہ ہے، تو ایک دفعہ نہیں 100 دفعہ معافی مانگی جا سکتی ہے، لیکن جو جرم میں نے کیا ہی نہیں اس کی معافی میں کیسے مانگوں؟ یہی وجہ ہے کہ وہ بار بار کہہ رہا ہے کہ 9 مئی کے واقعات پر شریف، نجیب اور آزاد ججز پر مشتمل کمیشن قائم کیا جائے جو یہ تحقیق کرے کہ 9 مئی کا واقعہ کس نے کروایا۔ میں یہاں اپنی رائے ضرور دیتا چلا جاؤں گا، چونکہ میرا 55 سالہ ایک سیاسی کشت ہے، غور ہے، فکر ہے، مشاہدہ ہے، تجربہ ہے۔
یہ 9 मई का वाकया बाकायदा तौर पे हमारी फौजी क़यादत और ये बाजारू किस्म के 47 नंबर गधे इन्होंने मिलकर तैयार, बल्कि मुझे ये कहना चाहिए कि नवाज शरीफ के साथ ये लंदन प्लान 2 में ये सारा तय पाया था कि इमरान खान को रास्ते से हटाना कैसे है, पीटीआई पे दोज़ख कैसे खोलने हैं, पीटीआई को इंतखाबात से बाहर कैसे रखना है, पीटीआई को दीवार के साथ कैसे लगाना है, सारा इंतजाम किया। लेकिन आफरीन है इस कौम पे कि जब 8 फरवरी को इंतखाबात हुए तो कौम ने अपने जिंदा होने और अपने शौर के बुलंद होने का सबूत दे दिया और इनका सारे का सारा बयानिया इनके मुंह पर दे मारा। ये जो खबर है ये मैं आपको मुसलसल देता चला रहा हूँ। आपको याद होगा कि मैं अपने व्लॉग्स में कहता चला रहा हूँ कि कोई दिन ऐसा नहीं जाता जब इमरान खान पर काम नहीं हो रहा होता, कोई तसलसल नहीं टूटा इमरान खान के साथ फौजी क़यादत की मुलाकातों के हवाले से। इमरान खान और फौज के दरमियान मुसलसल मुज़ाकरात जारी। उसकी वजह यह है, नाज़रीन इकराम आप जरा सोचिए, क्या आप समझते हैं कि जब तक इमरान खान को जेल में रखा जाएगा ये मुल्क और ये कौम बंद गली से बाहर निकल सकते हैं? इसका जवाब है नहीं। जाइए जो बिला वजह अनाद और बुग़्ज़ रखते हैं इमरान खान से, उनसे जाकर पूछ लीजिए कि अपने खुदा को हाजिर नाज़िर जानकर बताएं इमरान खान अच्छा है या बुरा है, इसे छोड़ दें। आप इमरान खान को पसंद करते हैं या ना पसंद करते हैं, इसे भी एक तरफ रख। ये बताएं कि क्या इमरान खान को जब तक रिहा नहीं किया जाता इस मुल्क में अमन वापस आ सकता है, बेचैनी दूर हो सकती है, मईशत पटरी पे चढ़ सकती है, सियासत फल फूल सकती है, ये मुल्क तरक्की कर सकता है? इसका जवाब यकीनन ना में होगा। मुल्क के हालात इस वक्त जिस मुकाम और नहज पर पहुंच चुके हैं, तबाही बर्बादी का गड़ा सामने नजर आ रहा है। कोई रास्ता ऐसा नहीं जो जाता हो खुशहाली की तरफ या एक नॉर्मल कौमी और इनफरादी जिंदगी की तरफ। तो उस इमरान, अगर ये आपको इल्म है, अगर ये मुझे इल्म है, अगर इमरान खान को ना चाहने वालों और इमरान खान से बावजूद या बिला वजह नफरत करने वालों को इसका इल्म है, तो आपका जाती ख्याल क्या है कि ये जो एजेंसियां हैं जिन्होंने हजारों लोगों को भर्ती कर रखा है सिर्फ खबर लेने के लिए, खुफिया एजेंसियां, ये कौम क्या सोच रही है? क्या आप समझते हैं कि उन्हें ये खबर नहीं है कि 90% अवाम इमरान खान के साथ खड़े हैं? अब जो सूरत हाल के कि ये मुज़ाकरात फिर इमरान खान से क्यों किए जा रहे हैं? एक तरफ कल मैंने आपको बताया और मैंने दुरुस्त बताया, वो भी मेरी खबर थी कि इमरान खान को इस कदर तंग किया जा रहा है, अगर पत्थर भी हो तो उसमें से भी शायद कुछ आहो बुका फूट पड़े। तो आप सोचेंगे कि एक तरफ मैं ये कह रहा और दूसरी तरफ मैं आज आपसे कह रहा हूं कि हफ्ते के रोज 4:30 बजे मीटिंग हुई है। तो ये तजाद है, बज़ाहिर तजाद है, लेकिन याद रखें इस वक्त 2 कुफ्ते काम कर रहे हैं। एक तो वो हैं जिन्होंने ये डब्बा फिल्म रिलीज कर रखी, चोर, उच्चकों, लुटेरों और बाजारी लोगों को इकट्ठा करके आपके और मेरे माथे और सर पर ये चैली हुकूमतें थोप रखी, और एक वो हैं जिन्हें थोप रखा है वो इतने छोटे, इतने घटिया हैं कि जिसका शुमार कोई। ये जेल, इसमें कोई शक नहीं कि वहां एक कर्नल साहब भी मौजूद। कर्नल साहब को अपने साथ मिला लेना ये तो कोई बढ़िया, कोई मुश्किल काम नहीं है। एक्चुअली जेल मातहत है पंजाब गवर्नमेंट के। मैंने आपको बताया था और अला वजहुल इल्म बताया था कि इन्होंने कैमरे नस्ब कर रखे, और खबर ये है कि ये बीबी सर्जरी और उसका बाप ये बैठकर मजे लेते हैं, देखते हैं कि इमरान खान का एयर कूलर बंद है, इमरान खान ने शर्ट उतारी हुई है और बनियान पहनी हुई है, और इमरान खान को भी इल्म है, ये मैं पहले कह चुका हूं, ये वो बातें हैं जो दुनिया में और आपको कोई नहीं बताएगा। अब सवाल यह है कि मैं कैसे बता रहा हूं। नाज़रीन इकराम, कभी कभी ऐसे होता है कि अल्लाह तबारक व तआला के सारे काम निराले, कभी कभी अमीर शहर से ज्यादा फकीर शहर को खबर पहुंच जाती। मैंने एक जिंदगी गुजारी, मुझे कहीं ना कहीं से खबर पहुंच जाती। देखिए, जब कैमरे के सामने मैं बैठकर कह रहा हूं कि मुझे खबर पहुंच जाती, तो मुझे कोई पूछ भी सकता है, और खबर भी जिस तरह मुझ तक पहुंचती है मुझे कोई पता नहीं खबर कौन पहुंचाता है। अगलों ने भी ऐसा हिसाब और ऐसा किताब कर रखा है, मैं बता ही नहीं सकता। आपके लिए ये पहलू भी बड़ा अजीबोगरीब होगा, हाँ है। तो इस वक्त जो सूरत हाल जा रही है वो ये है कि जिन्होंने इमरान खान को गिरफ्तार कर रखा है उनके अंदर एक फूट, मैं फूट नहीं कहता हूं, ये भी मैं दावे के साथ कहता हूं और मैं मुसलसल कहता चला रहा हूं कि क्या कोई मानने के लिए तैयार होगा कि सारे के सारे कोर कमांडर्स यही चाहते हैं जो इस मुल्क में हो रहा है? मैं अल्लाह की जात को गवाह करके कहता हूं कि नहीं, ऐसा नहीं। और आप मुझसे सवाल करते हैं अपने
کمنٹس میں کہ جناب آپ کیسے کہتے ہیں آپ فوج کی فیس سیونگ کرتے ہیں؟ اگر واقعی فوج کی اکثریت یہ نہیں چاہتی تو کیا جرت ہے، کیا جسارت ہے چند جنرلز کی کہ وہ ملک اور قوم کے ساتھ وہ سلوک کریں جو ہو رہا ہے؟ میں نے پہلے بھی کہا تھا اور آج بھی آپ کو بتا دوں، سچ بولوں گا، سچ کہوں گا، قیمت کوئی بھی مجھے ادا کرنی پڑے ناظرین، اور وہ قیمت ادا کرنے کے لیے میں ہر وقت تیار ہوں۔ اور آج میں آپ کو بتا دوں، آپ یقین جانیے کہ میں 6 دن پہلے گیا اور ہائی کورٹ نہیں گیا، میں نے اپنا رخ کتب خانوں کی طرف موڑ دیا اور جا کر اکیلا میں کچھ کتابیں پڑھتا رہا، اور میرے ذہن میں تھا کہ اگر مجھے جیل بھیج دیا گیا تو یہ کتابیں میرے گھر پڑی، میں وہاں پڑھوں گا، وہاں لکھوں گا۔ فرض کریں ڈائریکٹ جیل لے جانے کی بجائے کوئی ڈالے والے لے جاتے ہیں تو اس جسم کے ساتھ کیا کر لو گے بھائی؟ یہ بھی حاضر ہے، لیکن یہ قبول نہیں ہے جو اس ملک اور اس قوم کے ساتھ اس وقت۔ آگے چل کے میں آپ کو یہ بھی بتاؤں گا، اگرچہ مجھے اس کے 2 حصے کرنے پڑے ناظرین کرام، اس ولاگ کے، یہ کوئی ارریلیونٹ یہ جملے نہیں ہے یہ جو میں کہہ رہا ہوں۔ ایک چیز ذہن میں رکھیے کہ اس وقت پاکستان میں جو کچھ ہو رہا ہے آپ کے ایٹمی اثاثے چھیننے کے لیے ہو رہا ہے، پاکستان کو توڑنے کے لیے ہو رہا ہے۔ جو بلوچستان میں ہو رہا ہے اس کے حالات ہم نے پیدا کیے، جواز ہم نے پیدا کیے، اور جو پاکستان کو توڑنا چاہتے ہیں وہ پھر متحرک ہو گئے۔ وہ لوگ جن کے ساتھ زیادتیاں ہوئی ہے انہوں نے جب اپنے دیدہ دل فرش راہ ان کے لیے کر دیے، وہ بھی ان کے ساتھ جا ملے ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ بھارت بھی اپنا کھیل کھل کر کھیل رہا ہے، لیکن موقع ہم نے دیا۔ افغانستان اپنا کھیل کھیل رہا ہے لیکن موقع ہم نے دیا۔ ہم نے ایم ہی پکڑ کے افغانستان کو اس لائن میں لا کھڑا کیا دشمنی کی جہاں ہم پچھلے 76 سالوں سے بھارت کو رکھے چلے آ رہے ہیں۔ ایران کے خلاف آپ نے معاہدہ کر دیا ہے امریکہ کے ساتھ دینے کا، تو ایران بھی آپ یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے یہ آپ کے ایٹمی اثاثے آپ سے چھیننے کے لیے، اس مقام تک آپ کو پہنچانے کے لیے کہ جہاں جا کر یونائٹڈ نیشن وہ کہہ دے کہ یہ جی گلوبل ولیج ہے جناب، پاکستان تو اب رہا نہیں، خدا نخواستہ پاکستان تو اب رہا نہیں، بلوچستان تو چلا گیا، آزاد ہو گیا، کے پی کے یا افغانستان کے ساتھ چلا گیا یا اس نے آزادی کا اعلان کر دیا، باقی رہ گیا سندھ، انٹیریئر سندھ بھی پاکستان سے نالا، باقی رہ جائے گا پنجاب، پھر پنجاب کے اندر تضادات کو ابھارا جائے گا۔ آپ یاد رکھیے گا اگر یہ وقت جو میں نے آپ کو بتایا ہے کہ یہ منظر قائم ہو گیا، خالی پنجاب رہ گیا، تو یہاں شیعہ سنی فساد کو ہوا دی جائے گی، یا ساؤتھ اور سینٹرل پنجاب کو ہوا دی جائے گی، یہاں اور طالبان کچھ اور مقاصد اور نعرے لے کر آپ کو سرگرم دکھائی دیں گے۔ پھر کیا ہوگا؟ پھر وہی ہوگا جو انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ چاہتی ہے، اور یہاں تو اتنی بے ضمیری، اتنی کم ظرفی ہے کہ پاکستان ان کے لیے کوئی معنی نہیں رکھتا۔ جو اعلی کار بنتے ہیں، آپ جب بھی پاکستان کی سیاسی صورتحال پہ غور کریں تو ایک پس منظر ضرور قائم کر لیں، وہ ہے انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کا پس منظر، وہ ہے، چوتھی دفعہ کہہ رہا ہوں، آپ کو اس مقام پر پہنچا دینا جہاں عالمی ضمیر بھی پکار اٹھے کہ یہ اس لائق اور اس قابل نہیں ہے، ان سے ایٹمی اسلحہ جات جمع کرواؤ، خدا نہ کرے کہ ایسا ہو۔ اب اس ساری صورتحال میں ناظرین کرام یہ نہیں کہ مجھے کوئی عمران خان، میں کوئی جذباتی سا آدمی ہوئے میں عمران خان سے محبت کرنی شروع کر دوں۔ آنے والے کل کا مجھے نہیں پتا کہ جب وہ رہا ہوگا، اقتدار میں تو آئے گا، اگر زندہ رہا، مر گیا تو امر ہو جائے گا، خدا اسے زندگی دے، مر گیا تو امر ہو جائے گا۔ دنیا کی تاریخ میں اگر کوئی شخص پڑھایا جایا کرے گا جس طرح اردو ادب کی تاریخ میں میر تک کی میر اور غالب کو پڑھایا جاتا ہے، عالمی سیاست کے اندر عمران خان ایک سٹڈی کیس بنے گا۔ مرنا تو سب نے ہے لیکن اگر وہ زندہ ہے تو وہ امید ہے پاکستان کی۔ بلوچستان کے حالات بدل سکتے، کے پی کے حالات بدل سکتے۔ پنجاب کے اندر میں اپنے مشاہدے کی بنا پر کہتا ہوں کہ 80% سے زیادہ لوگ عمران خان کے ساتھ ہیں۔ مکمل طور پہ اگر ہم جائزہ لیں تو 90%، اگر پنجاب کے اندر ہم آئے تو 80% یا اس سے زائد عمران خان کے دل کے ساتھ۔ آپ گلگت بلتستان کو لے لیں، آپ آزاد کشمیر کو لے لیں، کسی قوم، کسی قومیت، کسی صوبے کو آپ لے لیں، کسی رنگ، کسی نسل، کسی طبقے کو آپ لے لیں، کبھی ایسے میں نے دیکھا نہیں ہے کہ کوئی لیڈر کھیتوں میں بھی ہو، کھلیانوں میں بھی ہو، چوپالوں میں بھی ہو، چوراہوں میں، گلیوں میں بھی ہو، محلوں میں بھی ہو، وہ ہر طبقے کے اندر موجود اور ہر طبقے کی وہ امید ہو، وہ ایک امید ہے۔ میں نے کبھی سوچا نہیں تھا کہ کسی شخص کی جو سیاست میں ہو اس کے حق میں مجھے لفظ تلاش کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی، الحمدللہ، لیکن میں لفظ تلاش کرتا ہوں اس کے لیے کہ اس کی اہمیت میں جتا سکوں، بتا سکوں، کنوے کر سکوں آپ کو۔ واحد امید ہے اور پھر میرا یقین ہے، اسے آپ کچھ بھی کہہ لیں، کہ عمران خان ایک دن تو اگر زندہ رہا ایک دن وہ اقتدار میں ہوگا، اور مجھے پاکستان کی صورتحال بدلتی ہوئی اور پاکستان شاہراہ ترقی پر سفر کرتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ کیوں دیر کی جا رہی؟ میں یہ بھی کہہ چکا ہوں کہ بہت بڑا واقعہ ہو سکتا ہے، ناظرین کرام یہ گواہ رہیے گا۔
ہمیں فخر ہے کہ پاک فوج کے اندر ایک ڈسپلن ہے. اس وقت جو کچھ بھی ہو رہا ہے، میں نے پہلے بھی آپ سے کہا ہے کہ 10 بریگیڈ، 111 بریگیڈ، منگلا کا کور کمانڈر، DGISI، DGMI، یہ اگر چیف کے ساتھ ہیں تو باقی ساری فوج سہمی ہوئی ہوگی، ڈسپلن کے اندر ہوگی. کون یہ رسک لے گا؟ لیکن کبھی کبھی صورتحال اس طرف چلی جاتی ہے جس طرف نہیں جانی چاہیے. آپ کو ایک دفعہ پھر میں ایک خبر ضرور دے دوں کہ ایک طرف آپ دیکھ رہے ہیں کہ سختی، ایک طرف آپ دیکھ رہے ہیں زبانوں سے غلاظت پھینکی جا رہی. آج ایک مشورہ میں آپ کو دیتا چلا ہوں. پاکستان کی صورتحال کیا ہے؟ عمران خان اس وقت کہاں کھڑا ہے؟ یہ 47 نمبر 47 نمبر گدے کچھ بھی کہتے رہے. آپ نے ایسے سمجھنا ہے کہ جس طرح کوئی غبی آدمی، کوئی فضول آدمی کوئی گفتگو کر رہا ہے. ان پہ آپ نہیں جانا. اگر ان کی باتیں سنیں گے تو آپ کو ایسے لگے گا کہ نہیں یا تو کچھ بھی نہیں ہوگا. عمران خان تو ساری زندگی جیل میں رہے گا. نہیں، جنہوں نے جیل میں رکھا ہوا ہے وہ تنگ آ چکے ہیں، ان کے ہاتھ پاؤں وہ کوئی راستہ تلاش کر رہے ہیں. عمران خان راستہ نہیں دے رہا. اور آپ یاد کیجئے کہ میں آپ سے کہتا چلا رہا ہوں کہ کب سیاست میں ہمیشہ بات چیت سے معاملات حل ہوتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں. لیکن میں یہ بھی کہتا چلا رہا ہوں ناظرین کرام کہ ایکسیپشنز آر آلویز دیئر. کبھی کبھی استثنائی صورت ہو. اور میں کہتا چلا رہا ہوں کہ عمران خان اگر ایک قدم نہیں، ایک انچ بھی پیچھے ہٹا تو عمران خان کی عزت اور مقبولیت میں فرق آ جائے گا. چونکہ وہ چاہتے کیا ہے کہ عمران خان صرف ہمیں یہ باور کرا دے کہ میں 2 مہینے آرام سے بیٹھوں گا. وہ اگر ایک دن بھی آرام سے بیٹھا تو لوگوں کے دلوں سے اس کی عزت اٹھ جائے گی. لہٰذا یہ اللہ نے اسے بھی القا کر رکھا ہے. اس نے ایک ہی جواب دیا ہے. ناظرین کرام یہ بھی مجھ سے سن لیں، میں نے یہ آپ سے کہا ہے کہ ملاقات ہوئی ہے ہفتے کو، مجھے نہیں پتا کیا بات، لیکن مجھے یہ علم ہے کہ اس نے کہا ہے کہ میں کسی صورت بھی آپ سے کوئی سہولت لے کر بنی گالا جانے کے لیے تیار. آپ عدالتوں پر سے دباؤ اٹھا لے، میرے خلاف مقدمہ کوئی نہیں، میں رہا ہو جاؤں گا. اور رہا ہونے کے بعد پھر میں دیکھ لوں گا کہ یہ جیلی حکومت 10 دن رہتی ہے یا مہینہ رہتی ہے یا 6. اگر اس جیلی حکومت کے تسلسل کے لیے آپ مجھ سے 1 مہینہ وقت بھی مانگے تو یہ میں اسے اپنے اصولوں کے خلاف سمجھتا ہوں. سو ناظرین کرام، آپ امید رکھیے آسمانوں سے انتظام ہو رہا ہے. انشاءاللہ العظیم ان قریب عمران خان آپ کے، میرے اور قوم کے درمیان میں ہوگا اور پاکستان کے لیے کوئی روشنی کی کرن پھوٹ پڑے گی. اجازت دیجیے ناظرین کرام، ملتے ہیں اگلے ولاگ میں. اللہ حافظ.